اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ اہم پوائنٹ، کچھ بنیادی اصول آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیں، توجہ سنیں۔ اور یہ اصول حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ نے دوران درس فرمائے تھے کہ زکوٰۃ رشتہ داروں کے سلسلے میں، کہ ہم اپنے کن رشتہ داروں کو، یاد رکھیے کہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ یہ کون شخصیت ہے؟ فرمایا صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر المدرسین ہیں۔ حضرت نے دوران درس یہ اصول بیان فرمایا تھا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں، کہ ہم کن رشتہ داروں کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت نے انتہائی آسان اور بنیادی اصول بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہم کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو بس دو باتیں سمجھنے کی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ رشتہ دار جن سے ولادت کا تعلق ہو اور جن سے زواج کا تعلق ہو، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہ جس سے ولادت کا تعلق ہو، جس سے زواج کا تعلق، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس سے ولادت کا تعلق ہو مطلب ہے کہ جس سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوا، جس سے ہم پیدا ہوئے باپ دادا، ماں، اور اس طرح سے نانا نانی، یہ اوپر تک، اور جو ہم سے پیدا ہوا بیٹا پوتا نواسا نواسی، یہ نیچے پورے، ان کو جو ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے۔ اس طرح جس سے زواج کا تعلق، یعنی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بس اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سب ایک دوسرے کو جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے لیے سمجھنا کتنا آسان ہو گیا کہ ہم کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں، پوائنٹ ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، اس کو ہم ذہن میں بیٹھا لیں، انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے یہ سمجھنا انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر میں جو واجب ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر مال ہو اور وہ قرضے سے محفوظ ہو اور اس کے مال کے اوپر میں سال گزر گیا ہو تو اس کے اوپر میں جو زکوٰۃ واجب ہے۔ کسی کے پاس اگر کچھ سونا ہو، کچھ چاندی، کچھ روپے پیسہ، کچھ بینک بیلنس، سب ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر میں جو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اس بات کو اچھے سمجھ لیں، ایک بنیادی اصول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اگر غریب کو صدقہ دیں گے تو ایک بار صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم قریبی رشتہ دار کو اگر وہی صدقہ دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ لہٰذا ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں کہ ہمارے کوئی رشتہ دار کہیں اس حالات سے تو نہیں گزر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بن رہا ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ ضرورت مند ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے رشتہ داروں کے بارے میں جو تحقیق کریں اور ان تک جو ہے اپنی بہترین رقم وہ جو پہنچائیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو زکوٰۃ کی جو رقم ہے آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ تو فرمائے کون رشتہ دار ایسے ہیں، اگر ہمیں جاننا ہے کہ ہم کون سے رشتہ دار ایسے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ ان کو نہیں دے سکتے، تو یہ اصول کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس سے ہم پیدا ہوئے، جو ہم سے پیدا ہوا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں اور بیوی شوہر کو نہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جہاں بھی جو بھی رشتہ دار آپ کے سامنے آتا ہے اس کے اوپر میں یہ اصول فٹ کیجیے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ جیسے کسی شخص کا ماموں ہے، وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اب وہاں پر یہ اصول وہ دیکھے کہ کیا میں اس سے پیدا ہوا؟ نہیں۔ کیا وہ ہم سے پیدا ہوئے؟ نہیں۔ لہذا ان کو جو دے سکتے کیونکہ ان سے ولادت کا تعلق نہیں ہے، لہذا ان کو زکوٰۃ دے سکتے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے سالی ہیں
یعنی بیوی ہے، زوجہ ہے، اس کی جو ہے بہن ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اب یہاں پر یہ دوسرا اصول کہ اس سے زواج کا تعلق نہیں ہے، لہذا اس کو بھی جو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اب ہم دیکھیں خالہ ہے، پھوپھی ہے، اب یہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، خالہ کو دیکھیں کیا ہم اس سے پیدا ہوئے یا وہ ہم سے پیدا ہوئی؟ نہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں۔ ہمیں یہ بھی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی بیوہ ہیں تو لہٰذا آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن ان کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے، کچھ روپے پیسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دیتے، زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس سلسلے میں تحقیق کر لیں۔ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لیکن تحقیق کرنا ہمیں ضروری ہے، کہیں ان کے پاس اتنا مال تو نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر۔ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے تو پھر ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا ہم تحقیق کریں اور اپنے ایسے رشتہ داروں کا جو ہم خاص طور سے خیال رکھیں، جو سوال نہیں کرتے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک جو ہے ان مال کو جو لے کر جائیں، اور انشاءاللہ ہمیں اس میں ڈبل ثواب ملے۔ یہ چند بنیادی اصول تھے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھیں کہ ہم کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ آپ کے سامنے ایک انتہائی بنیادی اصول بتا دیے گیا، آسان۔ اگر اس کے اوپر میں آپ ذہن رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا جو ہے آپ کے کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے سمجھنے کے اندر۔ پھوپھی ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ آپ ان سے پیدا ہو نہ وہ آپ سے پیدا ہو۔ اسی طرح سے جو ہے بہن ہے، زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ جی ہاں دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے تو۔ کیوں؟ کیونکہ نہ آپ ان سے پیدا ہو نہ وہ آپ سے پیدا ہو۔ بھائی ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے زکوٰۃ کی رقم؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ آپ ان سے پیدا ہو نہ وہ آپ سے پیدا ہو۔ بیوی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے زواج کا تعلق ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اس سے آپ پیدا ہو۔ اور بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ بیٹا آپ سے پیدا ہو، تو لہٰذا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہ چند رشتہ دار آپ کے سامنے جو بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ چند بنیادی اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس طرح جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو اس پر قیاس کر لیں، اور اس طرح سے جو ہے جب زکوٰۃ کی آپ رقم پہنچا رہے ہیں تو اس چیز کو جو ذہن میں رکھیں، اول جو وہ مالک نصاب نہ ہو، لہٰذا اور اس کو جو اس اصول کے اوپر میں دیکھیں کہ ان سے جو ہمارا ولادت کا تعلق ہے یا زواج کا تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہم بالکل اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔